فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لمحہ لمحہ عمر یہ گزر جائے گی، لمحہ لمحہ عمر یہ گزر جائے گی، روح ایک دن تن سے نکل جائے گی۔ کیا کرے گا مومن تیرا بنے گا کیا، جس دن حساب کی گھڑی آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھ لیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ جو بات ہو رہی تھی اسی پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر انسان میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ اکثر انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ میرے محترم، آج ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ آج ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اس کے بھاری بھرکم عمر 50-60 سال کی عمر بھی اگر کہہ لیا جائے تو یہ بھی کم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی عمر ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے معاملے میں یہ بھی عمر بہت بڑی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے پہ آ جائے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک لمحے میں مان جاتا ہے، ایک نیک کام میں مان جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم، آج انسان اپنی خواہشوں کو لے کے، اپنے نفس کو لے کے، اپنے گھر اور جائیداد کو لے کر کے اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اسے یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمائے، اکثر جنات اور انسان جو ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمائے ہیں، وہ اس لیے ایسے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہتی زندگی میں ہمارے عقل و شعور کام کرتے ہوئے ہمیں یہ جو ہے پیغام ہم تک پہنچ گیا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ متعدد مقامات پہ الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈر بھی سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے احکام بھی بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمودات بھی بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی کو ایک نمونے عمل کی طرح وہ ہمارے سامنے جو ہے، ہمارے سامنے اپنی زندگی کو گزار کر رکھ دیا کہ اے لوگو، اے مومنو، تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری زندگی کو دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے والی زندگی تمہیں مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا طریقہ تمہیں مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو انسان دیکھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسان اور جنات کو اکثر اس میں ہم نے جہنم کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ میرے محترم، یوں ہی بس ایسے ہی جہنم کے لیے نہیں پیدا فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیا تھا، انہوں نے اس سے نہ سوچا نہ سمجھا۔ آج ہر ایک انسان کے سامنے معاملات پیش آتے ہیں، ہر ایک انسان کے سامنے اچھائی اور برائی صاف ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے سامنے اچھائی اور برائی دکھتی ہے۔ میرے محترم، آپ کیا دل سے صرف اور صرف یہی سوچنے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دل ہے کہ ہم ہمارے کپڑے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے بینک بیلنس، ہماری گاڑی، کیا یہی کچھ سوچنے کے لیے رہ گیا ہے دل کو؟ کیا یہی کچھ سوچنے کے لیے رہ گئی ہے عقل؟ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور دل اس لیے دیے تھے کہ تم اچھائی اور برائی کو صحیح طریقے سے جانچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے لگو۔ میرے محترم، لیکن آج انسان ان کاموں سے بھٹک کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اپنی خواہشوں میں، اپنی نفس کے پیچھے چلنے میں مصروف رہ گیا۔ میرے محترم، اس بات کو آپ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ آج نوجوان طبقہ، ہر ایک نوجوان کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشات ابھرتی رہتی ہیں، پنپتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو اور اس دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بساؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو بساؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کی تدبیریں اس سے سوچو کہ ہم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اس دل میں کیا چیز ہم رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیا اور اس دل سے انہوں نے سوچنے جیسا سوچا ہی نہیں، اس عقل سے ہم نے انہیں جو دل دیا اس سے وہ سمجھنے جیسا نہیں سمجھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، اور ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، لیکن انہوں نے اس آنکھ سے دیکھنے جیسا نہیں دیکھا۔ آج کون انسان ہے جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے؟ میرے محترم، تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو اسے روکنے کا حکم ہے، چاہے طاقت سے، چاہے زبان سے، اگر کچھ نہیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ بہت برا آدمی ہے۔ لیکن آنکھ تو صرف ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں، آنکھ تو استعمال آج سب سے زیادہ آنکھ استعمال ہوتی ہے تو دوسرے کی برائی دیکھنے میں۔ آج آنکھ سب سے زیادہ استعمال آدمی دوسرے کی برائی دیکھنے میں کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی برائیاں دیکھ لیتا اور اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ لیتا، یہ جوان آدمی جو کفن میں لپیٹ کے قبر میں اتار دیے جاتے ہیں اور منو من مٹی کے نیچے دبا دیے جاتے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ لیتا تو انسان شاید سدھر جاتا اور اچھے کام کی طرف رخ کرتا، اپنا اچھے کام کی طرف رجوع کرتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے انہیں آنکھیں دی اور اس سے دیکھنے جیسا نہیں دیکھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کان دیے تھے، ہم نے انہیں کان دیے تھے، لیکن انہوں نے اس سے سننے جیسا نہیں سنا۔ میں یہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ کان دیے تھے، اس سے سننے جیسا نہیں سنا، کیا مطلب نکل کے آیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب نکلا اس سے؟ کہ کان سے صرف اور صرف ہمیں اچھی لگنے والی آواز سننا ہے،
یا کان سے صرف ہمیں جو بھی سنائی دے وہ سن لو، یا صرف کان سے گانے اور فحاشی اور یہی سب سنتے رہیں؟ یہ کان سننے کے لیے دیے گئے تھے تو قرآن سنتا، سننے کے لیے دیے گئے تھے تو حدیث سنتا، سننے کے لیے دیے گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنتا۔ یہ کان سننے کے لیے دیے گئے تھے تو اذان سنتا۔ اور میرے محترم، آج جب بات آئی ہے تو میں بتا دوں کہ آج اس گاؤں کے اندر بہت سارے گھر ہیں، تو جتنے لوگ آئے ہیں جمعہ کے دن، جتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگ پانچوں ٹائم آنے کی ذمہ داری تھی، اس میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو نہ جانے کہ نماز اس پہ فرض نہیں۔ سب کوئی جانتا ہے نا، سب کوئی جانتا ہے، اس کے باوجود اور ہر ایک انسان کے کان میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے محترم، جب آپ اذان ہو رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں اور آپ کے کانوں میں آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ اور آپ مسجد نہیں آئے، آپ اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہے، آپ اپنے کام میں لگے رہے، آپ اپنے دکان میں بیٹھے رہے، آپ اپنی بازار میں بیٹھے رہے اور آواز آتی رہی اور آپ مسجد نہیں آئے، یا مسجد کو چھوڑو آپ گھر میں مصلی بچھا کے نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، تو آپ سوچو کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کان دیے تھے ہم نے سننے کے لیے، لیکن انہوں نے سننے جیسا نہیں سنا۔ مطلب تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے؟ کہ کان ہم نے دیے تھے سننے کے لیے لیکن انہوں نے سننے جیسا نہیں سنا۔ اذان ہو رہی ہے اور انسان غفلت میں نہ سنے، سنائی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود مسجد میں نہ آئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ سننے جیسا نہیں سنا، نظر انداز کر دیا۔ مظلوموں کی چیخیں کان میں آتی رہیں لیکن اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ غریب آدمی مر رہا ہے تو مرے، نہیں سنائی دیتی اس کی چیخیں۔ تمام طریقے کی تکلیفیں، باپ چلاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے محترم، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ چارپائیوں کی طرح ہے۔ چارپائی سمجھتے ہیں؟ چار پاؤں والے، فرمایا کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں اور بل ھم اضل، اور بلکہ ان سے بھی بدتر، یعنی چار پائیوں سے بھی گئے گزرے انسان ہیں، جو دل سے سوچے نہ اور آنکھ سے دیکھے نہ اور کان سے سنے نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو اعضاء دیے ہیں سب با مقصد دیے ہیں، کہ ہاتھوں سے کیا کام لینا ہے، آنکھ سے کیا کام لینا ہے اور دل سے کیا کام لینا ہے، ہر ایک اعضاء با مقصد پیدا فرمایا۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک ھم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہیں۔ میرے محترم، ہمیں غفلت میں نہیں آنا ہے، نہیں تو وہ وقت سوچو جب روز محشر کا میدان ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک انسان پریشان ہوگا، اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اگر وہ پسینے کا ایک مگھا پانی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو یہ جتنی بھی گھاس پیڑ پودے ہیں سب سوکھ جائیں، اور اس کی بدبو سے انسان اور جانور جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں۔
بتائیے اتنا خطرناک ہولناک منظر ہوگا، اور اس بدبودار پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ناک تک، کوئی پورا ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور قیامت کا وہ منظر ہوگا کہ جوان لڑکا بھی وہ مارے غم کے بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ میرے محترم سوچو، اگر تمہاری گنتی ادھر والوں میں ہو گئی، بائیں طرف والوں میں، مجرموں کی طرف، تو کیا بنے گا؟ میرے محترم ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، ہم اس مقصد پر دھیان دیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کائے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو افضل الصلاۃ، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سب سے افضل عبادت، سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ اور نماز کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار وہ سیٹھ صاحب نہیں دکھ رہے ہیں، وہ فلانے بھائی نہیں دکھ رہے ہیں جنت میں، وہ ہمارے محلے کے نیتا جی نہیں دکھ رہے ہیں، وہ زمیندار صاحب نہیں دکھ رہے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو کہیں گے کہ اگر یہاں نہیں آئے تو دوسری جگہ ہوں گے، دوسری جگہ تو جہنم ہی ہے۔ اور پھر جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنتیوں کے انعام کے طور پہ، اور وہ دکھائے گا حشر کہ جہنمیوں کا کیا حشر ہے، تو ان سے بات کروائے گا۔ تو جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جہنمیوں سے پوچھیں گے قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں کس چیز نے پہنچا دیا، تم تو دنیا میں بڑے شان والے تھے، بڑی عزت والے تھے، بڑے وقار والے تھے، اور جب تم نکلتے تھے راستے سے تو لوگ سلام کی بوچھار کر دیتے تھے، لوگ اپنی دکان سے اٹھ کے، اپنی کرسی سے اٹھ کے تم سے سلام کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ کیسے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے بھائی؟ یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نے جو دنیا میں کیا اس میں یہ ہمیں لگا کہ سب سے جو بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ وہ یہ کہ ہم نے جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، نماز چھوڑنے کے سبب ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو وجہ، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک منٹ لے کے میں بتا دوں کہ آج جو لوگ مال دولت سے پیار کرتے ہیں، ہم نے ایک دو تین جمعے پہلے بتایا تھا، میں 25 تاریخ کو جب یہاں آیا اس کے بعد جو جمعہ پڑا تھا تو اس میں ہم نے بتایا تھا عسر لوگوں کو نکالنا چاہیے، جس کے پاس کھیت کھلیان ہے اس کو عسر نکالنا چاہیے، سمجھ آئی؟ لیکن کوئی آدمی بھی مسجد نہیں لایا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی غریب کو دے دیا ہو، تو غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کا مطلب اس میں بھی ہے کہ اگر آپ غریبوں کا حق نہیں نکالتے تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غریبوں مسکینوں کا حق نکالیں۔ میرے محترم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔